وادی نور بنے گی یہی شعلوں کی زمیں، وادی نور بنے گی یہی شعلوں کی زمیں، مٹی کے فرشتے سے میں ابھی مایوس نہیں، مٹی کے فرشتے سے میں ابھی مایوس نہیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آنا اور ایک عہد رفتہ کو پیچھے چھوڑ ہماری نسلوں در نسل قیامت تک قیادت کرنا ان کی ذمہ داری رہی، اور وہ ہمارے سامنے احادیث و سنتوں میں موجود ہیں۔ وہ قرآن جو ان پر نازل ہوا وہ اس کا عملی اظہار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ماں باپ گزر چکے تھے، پھر دادا اور چچا کے زیر پرورش رہے، 25 سال ہونے تک وہ امین و صادق کے نام سے دور دور تک مشہور ہو گئے۔ مکے کی مشہور تاجر حضرت خدیجہ نے انہیں تجارت کی ذمہ داری دی۔ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو کر بچوں کی ماں تھیں۔ انہیں قابل بھروسہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا پتہ چلا تو ان کی سہیلیوں کے کہنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیام دیا۔ اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کثیر الاولاد والے چچا کے زیر پرورش تھے، تو دوسری طرف حضرت خدیجہ کو ان جیسے قابل بھروسہ شخص کی تلاش تھی۔ اس طرح دونوں خاندانوں کی مشاورت کے بعد یہ رشتہ طے پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ہی نبوت ملی، اور ایک معزز خاتون کے ساتھ نے ان کو اولو العزم بنا دیا، اور حضرت خدیجہ نے پھر شعبہ ابی طالب میں مسلمانوں کے بائیکاٹ کے وقت فاقہ و تنگ دستی کی زندگی بھی گزاری۔ ایسی بیوی جس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے سلام بھیجا، وہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس دنیا سے گزر گئے، اور ایسے وقت میں پہل اسلام لانے والے، حبشہ ہجرت کرنے والے عمرو بن سکران کی بیوی حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اکیلی رہ گئیں۔ ان کے دین کی عزت کی حفاظت کی معاملت کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کا پیام بھیجا۔ دا بیسٹ پلانر از اللہ۔ پھر سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سیدہ عائشہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میمونہ بنت حارث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئیں۔ سونتےلے بچے، سوکنوں کا ساتھ، دنیا والوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ ٹیڑھے رشتے، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے بخوبی خوش دلی سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ ہر وقت گھر میں اطمینان و سکون، وہ دلی خوشی، وہ تازگی رہنے لگی۔ حضرت سودا نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام و اعلیٰ مقام حضرت خدیجہ کے بعد بھی باقی رکھا، اور تاریخ انسانیت پر گہرے نقوش چھوڑ گئیں۔ حضرت سیدہ سودا نے نازک موڑ پر گھرانے کو استقامت دی، اپنی حسن زن سے حضرت عائشہ کو اپنا بنا لیا، اور بچوں کی نگہداشت اس طرح کی کہ کوئی یہ نہ سمجھ پایا کہ وہ سگی ماں ہیں یا سونتیلی۔ اس طرح کے گھرانے کی مثال آج تک نہیں۔ بلا شبہ یہ عالی مقام صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ زندگیوں سے قیامت تک بھی معاشرے کی درست سمت پر ہم راہ ہو سکتے ہیں، جن کے دل مطمئن، ضمیر روشن ہوں،
ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے آج بھی ایک جذبہ ہے، ایک انسپریشن ہے، اور ایک ایسا ایمان افروز منظر ہے جو ہماری زندگیوں کو سکون فراہم کرے گا۔ خود غرضی، لالچ، بے ایمانی سے حاصل کی ہوئی خوشیاں گھڑی بھر میں مصیبت بدل جاتی ہیں، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ ان اعلی مرتبہ صحابیات کے مطالعے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ہم اپنے گھر کو بھی اس گھر کی طرح روشن خیال اور خوشحال بنانے کے لیے معاشرے کو درست سمت پر استوار کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے جملہ خواتین کی اصلاح ہو سکے تو پھر معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے کا وہ معاشرہ ہم کو آج تک مشعل راہ دکھا سکتا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہر زمانے میں حالات بدلتے ہیں، اور ان بدلتی شکلوں کو، مشکلوں کو سہولت بخش بنانے کے لیے جو 1400 سال پہلے در کھلا تھا وہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ ہمارے اطراف دیکھا جائے تو مسائل کے انبار ہیں، بچے پریشان ہیں کہ کیسے کیریئر بنائیں۔ ٹیکنالوجی کے دور میں سارے پروفیشنز بے معنی ہوتے جا رہے ہیں، جابس ریسیشن کا شکار ہو رہے ہیں، اپنی جدوجہد کے نتیجے نہ ملنے سے نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو شادی تک آ گئے ہیں وہ رواجوں اور لونس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ جن کی شادی بھی ہو گئی ہے وہ حسد، جلن، رشتوں میں ناچاقی کا شکار ہیں۔ بچے موبائل کے عادی ہو گئے ہیں۔ بھلا اس معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ان میں سے بہت سارے مسائل دنیا کے وجود کے ساتھ سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور کچھ نئی ٹیکنالوجی کی دین ہے، مگر یہ طے ہے کہ مسائل جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، ان کے حل بھی ضرور موجود ہیں۔ گھر تو صرف ماؤں کی موجودگی سے نہیں چلتے، ماؤں کا ساتھ باپوں کو بھی دینا پڑے گا، گھر کے ہر ممبر کو دینا پڑے گا، کیونکہ مسائل زیادہ ہیں، لوگ کم ہیں۔ لیکن جب تک گھر کا ہر ممبر توجہ نہ دے، نسلوں تک پہنچنے والا زہر پل بھر میں کیسے رفع ہوگا؟ اور سارے مسائل کے حل اگر نکالنا ہے تو ضرور نکالے جا سکتے ہیں۔ نانی دادی کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا، نانا دادا کو بھی، اور ہر ذمہ دار شخص کو اپنی ڈیوٹی صحیح نبھانی ہوگی، تبھی معاشرہ صحیح راہ پر چل پڑے گا، اور ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔